پھر اگر پانی نقصان دہ ہو، وضو نہ کر سکیں، غسل نہ کر سکیں، استنجا نہ کر سکیں، تو کیا کریں؟ استنجا کے لیے پانی کی بجائے مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیں، اور وہ طاق تعداد میں ہونے چاہیے، 1 یا 3 یا 5 7۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مٹی سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد سے کرے، من استجمر فلیوتر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جانے لگے تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے کے جایا کرے، ان سے استنجا کر لیا کرے، بے شک یہ اس کے لیے کفایت کریں گے، اس کے بعد پاک ہو جائے گا۔ پھر وہم چھوڑ دے نہیں میں ابھی بھی صاف نہیں، 3 کافی ہیں۔ مجبوری میں استنجا کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی اگر کسی کا بایاں کٹ گیا یا بائیں میں چوٹ لگ گئی یا پٹی بندھی ہوئی ہے تو وہ کہے کہ نہیں پٹی کھولو ساری، میں بایاں ہاتھ ہی استعمال کروں گا، نہیں، بایاں نہیں پھر دائیں بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی یہاں پہلے یہ بات آنی چاہیے کہ استنجا بائیں ہاتھ سے کیا جائے، لیکن اگر معذوری ہو تو دائیں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر مریض خود استنجا نہ کر سکتا ہو، بیڈ ریڈن ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جیسے بیبیز ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں؟ دوسرا شخص اس کو پانی سے طہارت کرائے گا، لیکن اگر اس کو پانی سے طہارت کرانا نقصان دہ ہو تو پھر وہ بھی کسی اور چیز سے، ٹشو وغیرہ اور مٹی کا ڈھیلا جو ہے اس سے، لیکن وہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا یا پلاسٹک یا گلوز پہنے گا، کیونکہ براہ راست کسی کی شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یعنی بڑے جو ہوتے ہیں بالغ لوگ، چھوٹے بچوں کو تو مائیں دھو لیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے، نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی انسان کسی کے سامنے بھی ننگا نہ ہو، بیمار بھی ہے تو کوشش کرے کہ جس حد تک کور کر سکے، اگر غسل بھی دے رہے ہیں کسی کو تو بھی، اور اگر غسل میت ہے تو بھی اس کو بالکل ننگا نہیں کر کے رکھ دینا چاہیے، یعنی میکسیمم جہاں تک ہو سکے انسان کے شرم والے حصوں کو ڈھک کے رکھنا چاہیے۔ مریض جسم کے دوسرے حصوں سے کیسے نجاست دور کرے؟ مثلا اگر کہیں اور خون لگ گیا ہے، کوئی اور چیز لگ گئی ہے، پھر کیا کرے؟ جسم کے جس حصے پہ نجاست لگی اسے دھو لینا چاہیے، لیکن اگر پانی نہ ہو یا اس کے استعمال سے تکلیف بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو گیلا کپڑا یا تولیہ جسم کے اس حصے پر پھیر لیا جائے، ٹھیک ہے، اسپنجنگ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، کسی بڑی بات سے نہیں، رہا یہ شخص یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یعنی اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا، دوسروں کی بری باتیں آ کے بتاتا۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ مریض کو بھی میکسیمم نجاست سے پرہیز کرنا چاہیے، الا یہ کہ پھر کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا تو اور بات ہے۔ کپڑوں سے نجاست دور کی جائے، اب کپڑے پہ نجاست ہو تو اس کا وہ حصہ دھو کر پاک کر لیا جائے، پورا کپڑا دھونے کی ضرورت نہیں، صرف چھینٹ والی جگہ یا گندی جگہ، اگر صاف کپڑے موجود ہوں تو پھر تبدیل کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر صاف کپڑے ہیں ہی نہیں تو دھلے ہوئے نہیں، ایک کے بعد ایک کپڑا خراب ہو گیا تو پھر جس حال میں مریض اسی میں پڑے گا۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے حیض کے خون سے آلودہ ہو جائیں، یعنی پیریڈز کا اس کے اوپر سپاٹنگ ہو گئی ہے کسی کپڑے پہ، تو کس طرح پاک کریں؟ فرمایا اس کو کھرچ دو، پھر پانی سے ملو، اس کے بعد دھو لو اور اس میں نماز ادا کرو، یعنی سب سے پہلے ڈرائی صاف کریں، ڈرائی کلیننگ کریں، اور پھر اس کے بعد تھوڑے پانی سے اس داغ والے حصے کو اچھی طرح مل کے دھوئیں تاکہ وہ پوری نجاست نکل جائے، پھر اس کے بعد کپڑا دھو لیں، ٹھیک۔ جو شخص نجاست سے نہ بچ سکتا ہو وہ کیا کرے؟ جو شخص بیماری اور کمزوری کے سبب اپنی طہارت کو قائم رکھنے اور کپڑے پاک رکھنے پہ قادر نہ ہو اور اس کے پاس ایسا شخص بھی نہ ہو جو اس کی مدد کرے، تو وہ شخص معذور میں آتا ہے، وہ اسی حال میں نماز ادا کر لے۔ اسے جب بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کپڑے خود نہیں بدل سکتے، اب کوئی بھی نہیں ہے پاس، سب اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، تو مریض جس حال میں بیٹھا ہے اسی میں نماز پڑھ لے۔ اگر مریض بستر سے نہ اٹھ سکتا ہو تو اس صورت میں بستر پر ہی وضو کر لے یا تیمم کر لے، اور ایک دفعہ بھی اعضاء کو دھونا کافی ہو جائے گا۔ ہاں جس بستر پہ نماز پڑھے وہ صاف ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ خود نہیں چینج کر سکتا اور کوئی ہے نہیں پاس چینج کرنے والا تو اسی پہ پڑھ لے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہ رہا ہو، مثلا نکسیر پھوٹ گئے ہو یا زخم سے خون بہ رہا ہو یا مسوڑوں سے خون نکل آئے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس خون سے جسم ناپاک نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کے جسم سے کوئی خون نکل رہا اور آپ نے پٹی کی اور اندر اندر رس کے وہ جا رہا ہے خون، تو آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو اسی وقت فرض ہوتا ہے جب حدث لاحق ہو یا ہوا خارج ہو،
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع کی لڑائی میں تھے. ایک شخص کو تیر مارا گیا، اس کے جسم سے بہت سا خون بہ گیا، مگر اس نے پھر بھی رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پوری کر لی، کیونکہ وہ لڑائی کی حالت میں تھا، وہاں کون سے کپڑے بدل سکتا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف لڑائی کی حالت میں یا کوئی مجاہد فی سبیل اللہ اس کو کچھ لگا ہے تو اس کی رخصت ہے، نہیں. اگر کسی کو اور پھوڑا پھنسی اور وہ پھٹ گیا اور اس سے خون رس رہا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی. عبداللہ بن عمر نے اپنی ایک پنسی کو دبایا تو اس سے خون نکلا، لیکن انہوں نے دوبارہ وضو نہیں کیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جسم پر بعض لوگوں کے ریشز ہوتے ہیں، خارش ہوتی ہے، اکنی ہوتی ہے، کچھ بھی، تو وہ مثلا نماز پڑھے، نماز پڑھتے پڑھتے انہیں کہیں خارش، انہیں ایک دم ہاتھ سے کچھ کیا تو وہ خون نکل آیا اور پھر نماز پوری پڑھی. بعد میں دیکھا کیونکہ جسم کے ساتھ خون لگا ہوا تھا تو کوئی حرج نہیں، نیچرل ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے. جو خون سبیلین پیشاب اور پخانے کی راہ سے نکلے وہ نجس ہے. معاذہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حائضہ کے کپڑوں کو جو خون لگ جاتا ہے وہ کیا کرے. انہوں نے کہا کہ اسے دھو لے، اگر اس کا نشان باقی رہے یا کچھ زردی وغیرہ سے اس کو تبدیل کر لے، یعنی اس کے اوپر کچھ اور لگا دے. کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 حیض آتے تھے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ کہتی مگر میں اپنا کوئی کپڑا دھوتی نہیں تھی. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ نے کپڑے پیریڈز کی حالت میں پہنے ہوئے ہیں اور ان پہ کوئی اسپاٹ نہیں لگا اور آپ نے اتار کے رکھ دیے اور اس کے بعد آپ نہائے دھوئے پاک ہو گئے، وہی کپڑے دوبارہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں ایز لانگ ایز اس پر کوئی خون کا دھبا نہیں. سمجھ گئے؟ بعض لوگ تو رضائیاں اور شاید کارپٹ بھی اور ہر چیز دھوتے ہیں. جی یہی تو میں نے ابھی بتایا ہے کہ اس کا رنگ کسی اور بوٹی وغیرہ سے وہ جو برس یا کوئی اور رنگ لگا کے تبدیل کر دے. مطلب یہ ہے اس کا کہ جیسے کوئی پاؤڈر وغیرہ یا کوئی اور چیز اس طرح کی اوپر لگا دی جائے کہ جس سے وہ بظاہر بہت بڑا داغ نظر نہ آئے. کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب تک ان میں بلیچ نہیں ڈالا ان کا رنگ نہیں جاتا کسی بھی چیز کا. تو پھر ایسی صورت میں اگر آپ کے پاس بلیچ نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ دھو کے دھویا، یا ایسا صابن نہیں ہے کہ جو اس کا داغ نکالے، ایسی صورت میں پھر اس کے باوجود بھی پڑھا جا سکتا ہے. استاذہ ایک تھوڑی سی بات تھی اسی سے ریلیٹڈ کہ جو اسپرنگ میٹریسز ہوتے ہیں جیسے پچھے ہوئے تو اس کے اندر جیسے پیشاب وغیرہ چلا جاتا ہے تو چلا جاتا ہے، اس کے اوپر صاف چادر ڈال کے پھر اگر کوئی مریض پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. یعنی انسٹنٹ جو کپڑا ہے نا نجس وہ ہٹا دیں. سلسل بال اور بواسیر کے مریض. سلسل بال ہوتا ہے بڑھاپے میں بعض لوگوں کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ ان کا مثانے پہ کنٹرول نہیں رہتا اور ایک ایک قطرہ ان کا پیشاب کا نکلتا رہتا ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ جسم سے باہر آتا رہتا ہے اور ان کو کنٹرول ہی نہیں ہوتا. اور وہ کیا کریں؟ یعنی ان کو پیشاب خارج ہوتا ہی رہتا ہے، تھوڑی مقدار میں ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. اور بواسیر میں بھی چونکہ اس میں سے بھی خون رستا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ جو شخص سلسل بال یعنی پیشاب کے قطرے ٹپکنے یا بواسیر کا مریض ہو اس پر ہر نماز کے وقت جسم اور کپڑے میں لگی گندگی کو دھونا اور نیا وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سبیلین. سبیل کا مطلب راستہ، انسان کے جسم کے وہ 2 راستے جہاں سے نجس ناپاک چیزیں نکلتی. تو اس خون کو اور اس پیشاب کو دھونا ہوگا. سمجھ گئے؟ لیکن اگر یہاں کہیں کٹ لگے بازو پہ، ہاتھ پہ، اس کی خیر ہے. اگر ہو سکے تو نماز کے لیے صاف کپڑے پہن لے. ایسا مریض اس وضو سے اس وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے. اگلی نماز سے قبل دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے. اگر وضو کی طاقت نہیں تو تیمم کر لے. ایسا مریض نماز کے دوران خارج ہونے والے خون یا پیشاب کے قطروں کو کپڑوں اور جسم پر پھیلنے اور نماز کی جگہ گرنے سے بچاؤ کے لیے کپڑا باندھ لے، انڈر ویئر استعمال کرے. آج کل ایسے مریضوں کے لیے پیڈز اور پیمپرز بھی دستیاب ہیں. یعنی مثلاً اس نے وضو سے پہلے استنجا کیا، پیڈ چینج کیا، وضو کیا، نماز پڑھی، پھر اگلی نماز کا وقت آ گیا، وضو باقی ہے لیکن پیشاب نکلا ہوا ہے یا بواسیر کے خون نکلا ہوا ہے، تب وہ کیا کرے گا؟ دوبارہ وضو کرے گا اگلی نماز سے پہلے. لیکن ایک وضو سے ایک پوری نماز پڑھ سکتا ہے چاہے اس دوران اس کا پیشاب نکلتا رہے نماز کے دوران، کیونکہ اس کا تو کسی وقت رکتا ہی نہیں اور اس کو تو وہ خون بھی اگر رستا تو اس کو تو نہیں پتا چلتا کہ اب رس گیا، کتنا رس گیا، تھوڑا یا زیادہ. تو ایسی صورت میں ایک دفعہ وضو کر کے پاک صاف ہو کے پوری نماز پڑھ لے، لیکن اگلی نماز کے لیے پھر دوبارہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے. استحاضہ کہتے پیریڈز کے علاوہ بھی
اسپاٹنگ سارا مہینہ ہوتی رہے انسان کو. اس لیے میں پاک نہیں رہتی, کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ ایک رگ کا خون ہے, حیض نہیں. پھر جب تمہیں حیض آئے تو نماز چھوڑ دو, جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو لو, پھر نماز پڑھو. آپ نے یہ فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کرو یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے, کیونکہ پیریڈز کا خون دوسرے خون سے مختلف ہوتا ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے. یعنی عام خون جو ہوتا ہے وہ اگر کسی روئی پہ لگے یا کپڑے پہ لگے تو اس کی اسمیل اور اس کا رنگ فرق ہوتا ہے بنسبت پیریڈز کے خون کے. پیشاب کی تھیلی والا مریض, بعض لوگوں کو پیشاب کی تھیلی لگتی ہے تو وہ اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے, کیونکہ وہ اگر اتار دے گا تو سب کچھ ناپاک ہو جائے گا. پھر زخمی شخص, جسم پر کسی جگہ زخم اور پانی کے استعمال سے زخم خراب ہونے کا اندیشہ ہو, یا ایسا شخص وضو یا غسل کرنے کی صورت میں زخم کے ارد گرد کی جگہ کو تو صاف کر لے اس خون کو, لیکن زخم کے اوپر ہر وقت اس کو دھونا اور اس کو صاف کرنا ممکن نہیں ہوتا یا نقصان دہ ہوتا ہے, تو اس پر بس ایسے مسح کر لے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہاتھ کو پانی سے گیلا کر کے اس جگہ پر پھیر لیا جائے, اس کافی ہے. اگر پورا جسم زخمی ہے تو تیمم کر لے, زخم پر پٹی یا پلستر ہے تو اس کے اوپر سے مسح کر لے. لیکن مریض کی جسمانی صفائی کا خیال رکھا جائے ہر حال میں, اور اس میں صرف یہ نہیں کہ کوئی پیشاب لگ گیا یا خون لگ گیا یا کوئی ظاہری نجاست ہے, بال وغیرہ بھی صاف کرنے چاہیے اس کے. تو ایسے مریض جو اپنے انڈر لیگز بال خود صاف نہ کر سکتے ہوں تو کوئی دوسرا ان کے لیے کر سکتا ہے, کیونکہ وہ بھی نجس ہو جاتے ہیں. وہ 40 دن سے اوپر ٹائم نہیں گزرنا چاہیے کہ انسان اپنی صفائی نہ کرے. غزوہ رجی کے موقع پر کفار نے کچھ مسلمانوں کو پکڑ لیا, جن میں سے ایک حضرت خبیب تھے, تو ان کو حارث بن عامر کی اولاد نے خرید لیا, کیونکہ جنگ بدر کے دن خبیب نے حارث کو قتل کیا تھا تو انہوں نے اس کا بدلہ لینا چاہا. تو خبیب ان کے پاس قید رہے. جب سب کافر خبیب کو شہید کرنے کے لیے جمع ہوئے تو خبیب نے حارث کی ایک بیٹی سے زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرا مانگا تو اس نے دے دیا, یعنی ٹھیک ہے مجھے مارنے سے پہلے میں اپنی صفائی کرنا چاہتا ہوں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بالکل بیڈ ریڈن مریض ہو تو اس کے بال ایسے نہیں چھوڑ دینے چاہیے. کچھ دن پہلے کراچی میں تھی, پچھلے دنوں جب میں, تو ہم اسی طرح غسل میت کی بات کر رہے تھے, تو ہماری ایک ساتھی ہیں تو انہوں نے کئی میتوں کو غسل دیا. میں اپنے دل کی نرمی کے لیے ان سے کچھ سوال کر رہی تھی. میں نے کہا آپ یہ مجھے بتائیں کہ کیا ایک مردہ جسم دوسرے مردہ جسم سے فرق ہوتا ہے؟ رنگت کے اعتبار سے, اسمیل کے اعتبار سے, کس کس چیز میں فرق ہوتا ہے؟ جسٹ وانٹڈ ٹو نو کہ اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے. تو اس نے کئی چیزوں کا فرق بتایا کہ کچھ اتنے نرم ہوتے ہیں, کچھ اتنے سخت اکڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کا رنگ بدلا ہوا ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتے ہیں, کچھ ویسے ہوتے ہیں. جنرل سینس میں, کسی کا نام لے کے نہیں, کہ کسی میت کا نام لے کے نہیں اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا بھی ایک سطر ہوتا ہے نا. پھر وہ بتانے لگی کہ بعض بوڑھے یا بعض بیمار اور معذور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی میتیں بالکل صاف ستھری سی ہوتی ہیں, ان کے کوئی بال نہیں بڑے ہوتے, ان کے جسم سے اسمیل نہیں آ رہی ہوتی, ان کے لواحقین نے بہت اچھا ان کو رکھا ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے انڈر آرم, انڈر لیگز بال کئی انچ بڑے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی جو نقشہ انہوں نے کچھ چیزوں کا کھینچا تو ہاربل تھا. پاؤں کے ناخن, ہاتھوں کے ناخن بعض اوقات بہت بڑے ہوئے ہوتے ہیں, جوئیں تک پڑی ہوئی ہوتی ہیں. رشتہ دار پاس نہیں پھٹکتے, کوئی حال نہیں پوچھتا, کوئی خیال نہیں رکھتا, اور مریض بےچارہ سسک بہت ہو جاتا ہے. اور اسی حال میں کسی اسلامی ادارے کو کال کر دیتے ہیں ہماری میت کو غسل دے دیں. اگر ان کو کہا جائے بھی تمہاری بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, آؤ تم, تو کہتے نا ہمیں ڈر لگتا ہے. جنہوں نے اس کے مرض میں نہیں اس کا خیال رکھا وہ غسل کے وقت کہاں آئیں گے؟ اس وقت تو دیکھنا وہ ضرورت کا تھوڑا بہت نظر ڈالے انسان, لیکن یہ ہے کہ ادروائز نہیں. ٹھیک ہے نا, کریم وغیرہ سے بھی صاف کر سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ اس طرح سے ہی کریں گے کچھ. اور اس میں یہ ہے کہ اگر گلاس پہنے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں کہ دیکھ دیکھ کے کریم لگائی جائے, اس میں اندازے سے بھی لگا سکتے ہیں. نابینا لوگ اپنے آپ کو کیسے صاف کرتے ہیں, تو اسی طرح دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.